مطلب اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو موضوع کی ضرورت کیا ہے. آم کا درخت کو مشکل لفظ نہیں استعمال کیا میں نے. کتنے سالوں سے بر صغیر میں یا فرض کیجئے یمن میں ہے، یمن کے آم مشہور ہیں، بر صغیر کے آم مشہور ہیں، جنوبی امریکہ میں آم ہوتے ہیں، دنیا میں دسیوں جگہ ہوتے ہیں. بر صغیر میں کب سے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال تاریخ میں موجود ہے. یہ 300 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آم کے جو درخت ہوتے تھے ان کے اوپر کیڑے مار دوائیں نہیں چھڑکی جاتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ اتنے نقصان دہ کیڑے نہیں بیٹھتے تھے درخت میں. لہذا مجھے جو یہ اپنی اچھا ایک بات اور بھی ہے، میرا مطالعہ ہے یہ غلط ہے، نیت میں فطور ہے، مجھے کتابیں پڑھنی نہیں آتی. آپ کہیے بالکل صحیح ہے بھائی، شہر میں ہر شخص ممبر پہ بیٹھ رہا ہے، اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے، تو آپ سب کی بات سن رہے ہیں، یہ میری مرضی ہے. ممبر کا مولانا آپ نے حق ادا نہیں کیا، ممبر کو آپ غلط جگہ لے جا رہے ہیں. بھائی میری مرضی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. مت آئیے مجلس میں، دعوت تو نہیں کر رہا میں آپ کو، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ نیوز پیپر تو لانا مت میاں میرے سامنے. یہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے کرنے والی کارنر میٹنگ، ڈرائنگ روم، چیٹر باکس میرے سامنے لانا مت. میرے سامنے اگر بات کرنی ہے، دم ہے تو اصول کافی کھولو، طاقت ہے بحر الانوار کھولو، ہمت ہے مقاتل کھولو، پھر بات کرو. یہ جو منہ میں آیا لن ترانیاں ہاں کے جا رہے ہو، نوجوان پریشان ہو رہے ہیں. یہ ہمارے کون سے امام حسین ہیں؟ تو یہ سوچیے آپ 1400 برس پہلے، 200 برس پہلے، 100 برس پہلے، 50 برس پہلے ایک ہی امام حسین ہوتے تھے، لیکن اب کئی امام حسین ہو گئے. جتنے مقررین ہیں ہر ایک کے امام حسین مختلف ہیں. آپ کو پہنچنا ہے اس امام حسین تک کہ جو مقاتل، مستند مقاتل میں موجود ہیں. اب مستند کا لفظ خود علماء رجال اور علماء حدیث کی زبان میں کیا ہے؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے. آپ کو جا کر بحر الانوار کو پڑھنا ہے، آپ کو جا کر قرآن مجید کو پڑھنا ہے، آپ کو جا کر زیارت سید الشہداء کو پڑھنا ہے. زیارات پڑھیں. اور میں نوجوانوں کو میں نے اسی لیے مسلسل دعوت دی ہے اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بیٹا دیکھو کوئی بھی مولانا ذاکر عالم خطیب تمہاری عقل کو اگر اغوا نہ کرے، میری بات مت سنو. مفاتی گھر میں ہے نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. جائیے آپ، نہ گھوڑا دور نہ میدان. آج سے زیارتیں پڑھنا شروع کر دیجئے، ترجمے پڑھیے، اور 1 سال بعد آپ کی فکر جس مقام پر ہے، اب کسی سے ڈسکس مت کیجئے اس فکر کو جو آپ نے کئی دفعہ رجب کی زیارت، ماہ مبارک کی زیارت، شب عید کی زیارت، عید قرباں کی، عید فطر کی زیارت، شب قدر کی، پہلی رجب کی، نیمہ شعبان کی، اربعین کی، عاشور کی، وہ جو تعزیت پیش کی جاتی ہے آئمہ کو، پنجتن کو، عصر عاشور، وہ زیارت پڑھتے رہیے. وہ تو میں نے نہیں لکھی، وہ نہ میری کتاب میں ہے. آپ پڑھیے، جو نتیجہ نکالنا ہے نکالیے، خوب توجہ کے ساتھ ترجمہ پڑھیے. 1 سال تک پڑھیے گا، اگلے محرم تک آپ 8-10 دفعہ یہ 15-20 زیارتوں کا ترجمہ پڑھ لیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، روزانہ 15 منٹ لگائیے. تو آپ جب اگلا محرم آئے گا 10-15-20 دفعہ وہ تمام زیارتیں پڑھ لیں گے. پھر آپ کی فکر ایک مقام پر ٹکے گی، رکے گی. جا کر اس فکر کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، دانتوں سے پکڑ کر، ہاتھوں سے پکڑ کر رکھیے گا، اور پھر مجلس میں جائیے گا اور اس علم کے مطابق دیکھیے گا کہ ذاکر کون سا امام حسین کی کربلا سے کتنا دور ہے، کتنا نزدیک ہے. اب اس سے آگے میں آپ سے کیا کہوں؟ لہٰذا فکر کو آپ کو رکھنا ہے قرآن کے مطابق، فکر کو آپ کو رکھنا ہے اہل بیت کی سوچ کے مطابق. اتنی باریک فکر ہے کہ عجیب ہے مسئلہ. ہمارے اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے، وہ چیپٹر یہ ہے کہ انہم لا یفعلون شیئا الا بامر اللہ اور ان الامامۃ عہد من اللہ. یہ 2 چیپٹر ہیں، 2 عنوان ہے، کہیے آپ 2 ٹاپک ہیں اصول کافی میں. ایک تو یہ کہ امامت خدا کی جانب سے ایک امر ہے، دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ امامت خدا کی جانب سے ایک عہد ہے. یہ ایک بات ہے. اچھا، لا یفعلون شیئا الا بامر من اللہ. ایک اور عنوان آتا ہے ہماری حدیثوں میں، ائمہ کوئی بھی کام نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا کی جانب سے کوئی نہ کوئی امر ہو، حکم ہو، اس کے بعد ائمہ آ کر وہ کام کرتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب اگر امر الہی کے مطابق کام کرتے ہیں تو رسول بھی امر الہی کے مطابق کام کرتا ہے. رسول پر وحی آتی ہے تو ائمہ کو بھی کہہ دیجئے آپ، رسول ائمہ پر وحی نازل ہوتی ہے. کہا گیا کہ نہیں، خبردار یہ بات مت کہنا، بلکہ ائمہ کے لیے وحی کا لفظ استعمال مت کرنا. کہ اپنا رسول اللہ جب پیغامات آسمانوں سے آتے ہیں، جب پیغامات آپ کے پاس عرش الہی سے آتے ہیں، کبھی فرشتہ آپ تک پیغام لے کے آتا ہے، کبھی خداوند تبارک و تعالیٰ غیب کے ذریعے آواز اپنی پہنچاتا ہے، کبھی خواب میں آپ کو سب کچھ دیا جاتا ہے،
تو یہ سب تو تقریباً انبیاء کے ساتھ بھی ہے، تو آپ کو کیوں نہ کہیں کہ آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ امام جواب دیں گے دیکھو جہاں تک ہم نے جو چیز جس لفظ کو جیسے استعمال کیا وہ تم استعمال کرو، یعنی کام اگر یکساں ہو رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ یکساں کام ہے، اگرچہ وحی اور تفہیم، وحی اور تحدیث میں بھی فرق ہے، لیکن ائمہ نے کہا کہ جو لفظ جس مقام پر ہم نے استعمال کیا تم بھی اس لفظ کو اس مقام پر اسی طرح سے استعمال کرو۔ غور فرمایا آپ نے اس بات کو؟ تو فکر آپ کی امام کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ تو آپ کو منع کیا گیا کہ مت کہنا ائمہ پر وحی آتی ہے، تو ابن رسول اللہ فرشتہ تو آتا ہے، جبریل آپ سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، کہا یہ مت کہو، منع کر رہے ہیں تم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام جو آ گئے وہ آ گئے، جو ائمہ نے رسول خدا نے بتا دیے وہ بتا دیا، آپ اپنی مرضی سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیا نام نہیں رکھ سکتے اگرچہ وہ صفت خدا میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں توقیفیت، تعبد، حکم الہی، سبمیشن، سبمسیولی، جو حکم آ گیا اس کے مطابق آپ کو وہ کام کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر عاشور کے دن فاقہ شکنی کا حکم ہے تو 2 گھنٹے اور روزہ ہی رکھ لیجئے، روزے کا تو بہت ثواب ہے۔ فاقہ شکنی کا کہاں پہ آیا ثواب ہے؟ اسی جگہ پر آیا ثواب ہے جہاں فاقہ شکنی کا حکم ہے۔ لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی اس طرح سے کیجئے۔ اچھا، آپ کے ماتم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں آپ امام کو، جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں، تعزیت، ان کو تعزیت کی کیا ضرورت؟ یہ فضول بات ہے، کوئی ہماری طرح ہیں وہ؟ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، مولانا بات تو صحیح ہے۔ میاں بات صحیح وہ ہے جو حضرت صادقین نے کی ہو، جا کر روایت پڑھیے، اگر روایت میں پرسے کا لفظ آیا ہے، اگر روایت میں تسلی و تعزیت کا لفظ آیا ہے ائمہ کے لیے، تو اب آپ دیجئے تعزیت ان کو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، کیونکہ جس کی عقل آپ سے کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ، غلط جملہ کیا کہوں، زیادہ تھی، یعنی ہمارے ائمہ انہوں نے کہا کہ تعزیت پیش کرو، انہوں نے کہا کہ پرسہ دو، انہوں نے کہا کہ تسلی دو، ان کو کیا ضرورت اور کیا ضرورت؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ اتنی ایک آپ نے غل مچا رکھا ہے پورے 1 مہینے، اور عاشور اور محرم و سفر، یہ جو آپ سینہ زنی کرتے ہیں، یہ جو آپ دیگے پکاتے ہیں، نظر کرتے ہیں، یہ جو آپ مشی میں جاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے ائمہ کو؟ مجھے ایک ایسی چیز بتائیے جس کی ائمہ کو ضرورت ہو۔ جب معیار یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ عجیب ایک لغو کام کر رہے ہیں ابس، تو سرکار پہ کسی چیز کی بھی ائمہ کو ضرورت نہیں، سب چیز چھوڑ دیجئے، گھر میں ٹک کے بیٹھے رہیے، فاتحہ بھی مت پڑھیے، قل واللہ بھی ہدیہ مت کیجئے امام حسین کو، کیونکہ امام حسین کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب جتنی فکر آپ کی امامت سے دور ہوگی اتنی زیادہ اچھمبے، پریشانیاں، اضطراب، گھبراہٹیں، ایک عجیب کھچڑی پک جائے گی دماغ میں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ضرورت تو سرکار سب سے پہلی بات میں پہلے اشرے میں کہہ چکا کہ خدا نے کہا کہ پتلے کو سجدہ کرو، خدا نے تجھے سجدہ کر لیا، اب اس کو کیا کروں؟ میں تو نہیں کر رہا۔ عقل کے لحاظ سے تو بات اس کی صحیح تھی، تیری عبادت چاہیے، تب تجھے توحید کے مقام پر مان لیا، اب ایک پتلے کو، اچھا یہ پتلا ہلتا ہو، جلتا ہو، چلتا ہو، پھرتا ہو، کوئی فزکس کیمسٹری کی بات کرے، کوئی تھیورم حل کرے، کوئی فقہ کی کلام فلسفہ، پتلا ہے، اس پہ سجدہ کرو، کیا ضرورت؟ لہٰذا تعبد تک اپنے آپ کو لائیے۔